بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے، انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں انتظار نہ کیا کیونکہ انہیں کنسرین کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کیا تو رومیوں نے شہر کی دیوار پر آ کر تیر اندازی شروع کر دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ اندر فوج کی اتنی زیادہ نفری نہیں ہوگی، اگر ہوتی بھی تو بھی خالد رضی اللہ عنہ ہمت نہ ہارتے۔ انہوں نے اپنے ایلچی کو یہ پیغام دے کر قلعے کے دروازے پر بھیجا: اے رومیو، تم اگر آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں بھی ہوتے تو بھی ہمارا اللہ ہمیں تم تک یا تمہیں ہم تک پہنچا دیتا۔ ہم تمہیں موقع دے دیتے ہیں کہ بہت برے انجام تک پہنچنے سے پہلے قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر دروازے ہم نے کھولے تو پھر صلح کی شرطیں تمہاری کمر توڑ دیں گی۔ تمہارا سالار حاضر کے باہر مرا پڑا ہے اور جو فوج اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کا کوئی ایک بھی سپاہی زندہ نہیں۔ ہم نے تمہیں بہت برے انجام سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس پیغام کا خاطر خواہ اثر ہوا، قلعے کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے۔ جزیہ کی رقم اور دیگر شرائط طے ہوئیں، جن میں حسب معمول ایک شرط یہ بھی تھی کہ کنسرین شہر اور اس کے شہریوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہو وہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے مال و اموال کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب خالد کنسرین کو پوری طرح لے چکے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا: تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں حاضر کے باہر رومیوں کی لاشیں دیکھ آیا ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی روز مدینہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی کامیابی کی تفصیلات لکھی۔ یہ کامیابی اس لحاظ سے بہت بڑی تھی کہ سلطنت روم کے تابوت میں ایک اور کیل گاڑ دیا گیا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پیغام پڑھ کر کہا تھا کہ اللہ نے خالد کو سپہ گری اور سالاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، وہ مجھ سے بہتر مردم شناس تھے۔ کنسرین سے آگے حلب ایک اور مشہور شہر تھا جہاں رومیوں کی خاصی بڑی تعداد قلعہ بند تھی۔ رومی سالار جو وہاں کا قلعہ دار تھا اس کا نام یوکنہ تھا۔ یہ بھی تجربہ کار سالار تھا جس نے بے شمار لڑائیاں لڑی تھیں اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی تھی۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما حلب کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ رومی سالار یوکنہ کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ رومی سالاروں نے کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہ جب سنتے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے وہ اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جوشیلی تقریر کرتے اور قلعے سے باہر آ کر لڑتے تھے۔ یہ ایک دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے نہیں ڈرتے۔ یوکنہ نے بھی یہی کیا۔ وہ حلب سے اپنے دستے نکال کر قلعے سے 6 میل دور آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے ہرول میں اب بھی خالد رضی اللہ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ تھے۔ یوکنہ نے اپنے ساتھی سالار منیاس کی طرح مسلمانوں کے ہرول سے ٹکر لینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یوکنہ کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے سے دور ہی ختم کر دے گا۔ اسے بھی منیاس کی طرح توقع ہوگی کہ آمنے سامنے آ کر مسلمان رک جائیں گے اور جنگی ترتیب میں آ کر لڑیں گے۔ اب بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ویسے ہی کیا کہ اطلاع ملتے ہی کہ آگے رومی لشکر آ رہا ہے اپنے دستے کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ رومیوں کو دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روکا نہیں، انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلوؤں سے حملہ کر دیا۔ سوار اس طرح گھوم پھر کر لڑے کہ رومی میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے بھی حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ جارحانہ انداز یوکنہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے جو سوچا تھا اس کے الٹ ہوا اور اس کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس معرکے میں بھی رومیوں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ یوکنہ کے دستے حوصلہ ہار بیٹھے۔ اس نے پسپائی اختیار کی اور قلعے میں چلا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑی کے اوپر تھا، اس لیے اسے سر کرنا بہت مشکل تھا۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوکنہ نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یوکنہ کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے
قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوفزدہ ہوئے کہ یوکنہ نے ایک روز اپنا ایلچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔ یوکنہ کو امید نہیں تھی کہ خالد اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے چلے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلچی نے جب واپس آ کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ نہیں، اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاتح اس فوج کو بخش دے جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا، جب نہتے سپاہی باہر نکلیں گے تو مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ آخر وہ وقت آیا جب یوکنہ کے دستے بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلے اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان سے گزر گئے۔ یوکنہ کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ آخر میں بھی باہر نہ نکلا۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے میں گئے تو یوکنہ نے ان کا استقبال کیا۔ اے رومی سالار، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جا سکتا ہے۔ ابن ولید، یوکنہ نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے کیا شرط پوری کرنی پڑے گی؟ اسلام قبول کر لے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر تیری حیثیت یہی رہے گی جو اب ہے۔ بے شک یہی میری خواہش تھی، یوکنہ نے کہا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اگلے ہی معرکے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا وفادار سالار ہے۔ انطاکیہ شام کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجواتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا، وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج اور ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ وہاں سے رومیوں کو نکالنا لازمی تھا جس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ حسب معمول خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ ہرول میں جا رہے تھے۔ انطاکیہ چونکہ رومیوں کا آخری بڑا قلعہ اور اہم مقام رہ گیا تھا اور وہ رومی فوج کا مرکز بھی تھا، اس لیے توقع تھی کہ وہاں یرموک جیسا خونریز معرکہ ہوگا۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما نے اپنے مجاہدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ مجاہدین کی اس فوج کو مدینہ سے نکلے 4 سال ہو چکے تھے اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، انہیں آرام نہیں ملتا تھا۔ دن تلواروں کی جھنکار، تیروں کے زناٹوں اور برچھیوں کے وار روکنے اور وار کرنے میں گزر جاتا اور راتیں اپنے زخمی ساتھیوں کی کربناک آوازوں میں گزرتی تھیں۔ وہ باطل کی ایک چٹان کو توڑتے تو ایک اور چٹان سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ آخر گوشت پوست کے انسان تھے اور یہ گوشت پوست تھکن سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ دشمن ان کی اس جسمانی کیفیت سے آگاہ تھا اور یہی ایک خطرہ تھا جو سالار محسوس کر رہے تھے۔ انطاکیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جاسوسوں کی لائی ہوئی اطلاعیں سالاروں کو پریشان کر رہی تھیں، مگر رکنا اور انتظار کرنا بھی خطرناک تھا۔ رومیوں کی کمک آنے سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ مجاہدین کو قرآن کی یہ آیت بار بار یاد دلائی جا رہی تھی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، حکمرانی صرف اللہ اور اللہ کے دین کی رہ جائے۔ انطاکیہ کے راستے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے۔ انہیں سر کرتے ہوئے مجاہدین انطاکیہ سے 13-14 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک جاسوس آیا۔ ابو سلیمان، جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تھوڑا ہی آگے ایک دریا ہے جس پر ایک مضبوط پل ہے، اس پل سے اس طرف رومیوں کا ایک لشکر تیار کھڑا ہے، راستہ بدل لیا جائے یا جنگ کی تیاری کر لی جائے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ تعداد کتنی ہوگی؟ ہمارے پورے لشکر سے دگنی تو ضرور ہوگی، اس نے بتایا۔ پیچھے جاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، سپہ سالار سے کہو کہ بہت جلدی لشکر کو آگے لے آئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب خالد رضی اللہ عنہ سے آ ملے تو پورے لشکر نے جنگی ترتیب میں پیش قدمی کی۔ رومیوں کا لشکر زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ مقام جہاں رومی لشکر مسلمانوں کا راستہ روک کے کھڑا تھا انطاکیہ سے 12 میل دور تھا۔ رومی سالار نے یہ دانشمندی کی تھی کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا تھا، اسی مقام پر بڑا مضبوط پل تھا، یہ بھی رومیوں کے عقب میں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول توقف نہ کیا،
آمنے سامنے آتے ہی اپنے رسالے کو خاص انداز سے حملے کا حکم دے دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی ترتیب بکھر جائے یا وہ سکڑ جائیں۔ اس خصوصی رسالے کے سوار ضرب لگاؤ اور ادھر ادھر ہو جاؤ کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ جب دشمن کی جمعیت بکھرنے لگی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ایک پہلو پر حملہ کرا دیا۔ پیچھے دریا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ دریا اس کے لیے ایک مصیبت بن جائے، یا اسے اتنا آگے لایا جائے کہ اس کے عقب میں جانے کے لیے گھڑ سواروں کو جگہ مل جائے۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما کے حملے اسی نوعیت کے تھے جس سے مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن رومی لشکر کا سالار بھی تجربہ کار اور جنگی قیادت اور چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ترتیب میں منظم رکھا اور مسلمانوں پر حملے کیے بھی اور مسلمانوں کے حملے روکے بھی۔ اس طرح جنگ زیادہ سے زیادہ خونریز ہوتی چلی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومی سالار کو دیکھ لیا اور اپنے چند ایک سواروں سے کہا کہ وہ رومیوں کے قلب میں گھسنے کی کوشش کریں۔ کئی ایک سوار اس کوشش میں جان پر کھیل گئے۔ آخر کچھ سوار رومی سالار تک جا پہنچے اور اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومیوں کا پرچم گرتے ہی ان میں افراتفری مچ گئی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ کچھ دریا میں کود گئے، باقی پل کے ذریعے دریا کے پار گئے۔ جتنی دیر میں مسلمان ان تک پہنچتے تھے وہ انطاکیہ کے قلعے کے اندر جا چکے تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما نے جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں کے لڑنے کا جذبہ میدان میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ قلعے میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی بار اعلان کروایا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں ورنہ کسی کی جان بخشی نہیں ہوگی اور کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رومیوں کا لشکر جو اب پہلے جیسا طاقتور نہیں رہ گیا تھا، بغیر سالار کے تھا۔ اندر سے ایک ایلچی باہر آیا جس نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شرط پیش کی کہ لشکر کو آزادی سے چلے جانے دیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے یہ شرط مان لی۔ روم کی تمام تر فوج جو قلعے کے اندر تھی قلعے سے نکل گئی اور مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ 30 اکتوبر 637 عیسوی 5 شوال 14 ہجری کا دن تھا۔ رومیوں کا آخری اور سب سے بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی 2-4 جگہ رہ گئی تھیں جہاں رومی موجود تھے، لیکن وہ لڑنے کے لیے موجود نہیں تھے بلکہ انہیں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 637 عیسوی کے آخری مہینے تک شام پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا اور وہاں رومیوں کا عمل دخل بالکل ہی ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ میں ہرقل عیسائیوں کے ایک وفد کے سامنے اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ یہ وہی شہنشاہ ہرقل تھا جس کی آنکھوں کی ہلکی سی جنبش سے کئی انسانوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا حکم دیا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عرب کے ان بدوؤں کو اتنی جرت کیوں کر ہوئی کہ انہوں نے سلطنت روم کی سرحد کے اندر قدم رکھا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے بعد وہی ہرقل اپنی آدھی سلطنت مسلمانوں کے حوالے کر کے شکست خوردگی کے عالم میں اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ میں بیٹھا جیسے کبھی نہ ہارنے والا جواری ہار گیا ہو اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل اب چاہتا یہی تھا کہ شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسی جنگ کے لیے تیار کرے جو بہت ہی طویل ہو تاکہ مسلمان شام کے علاقے میں ہی الجھے رہیں اور روم کی سلطنت میں مزید آگے نہ بڑھیں۔ یہ جنگ شب خون قسم کی ہو سکتی تھی۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل نے در پردہ شام کے قابل اعتماد پادریوں کو اکسایا تھا کہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی تیار ہو گئے تھے۔ اس مقصد کے لیے عیسائیوں کا ایک وفد ہرقل سے ملنے آیا۔ ہرقل نے انہیں کہا کہ وہ واپس جا کر اپنے پادریوں سے ملیں۔ پادری انہیں بتائیں گے کہ اس تجویز پر کس طرح عمل درآمد ہوگا۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ عیسائی جب مسلمانوں پر جگہ جگہ حملے شروع کریں گے تو ہرقل انہیں کمک کی صورت میں اپنی فوج دے دے گا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس تمام علاقوں میں پھیلا رکھے تھے، جن میں ایسے جاسوس بھی تھے جو عیسائی بن کر عیسائیوں کے ساتھ رہتے اور پادریوں کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض شام سے نکل کر جنوبی ترکی تک چلے گئے تھے۔ یہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا۔ ایک روز ایک جاسوس نے شمالی شام کے جاسوسے سے رپورٹیں لے کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آخر بتایا کہ عیسائی وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہرقل نے انہیں کمک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد 2 جاسوس اور آئے جنہوں نے اسی قسم کی رپورٹیں دی۔ اس سے بڑی خوفناک جنگ کی صورتحال سامنے آئی۔ عیسائیوں کا اجتماع بہت زیادہ تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہما کو احساس تھا
کہ عیسائیوں کے خلاف ٹکر بہت خطرناک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی جن علاقوں سے بھاگے تھے وہ ان کے نہیں تھے، وہ تو بھاگ کر اپنی سلطنت میں جا پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ خطے دراصل عیسائیوں کے تھے۔ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے انہیں کوئی معاشی یا معاشرتی یا مذہبی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی غلامی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لڑائی کی صورت میں اگر انہیں شکست ہوتی تو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں ایسے پیمانے پر کی تھیں جو ان کی فتح کا باعث بن سکتی تھیں۔ جاسوسوں سے پوری رپورٹ لی گئی کہ لڑنے والے عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کے ہتھیار کیسے ہوں گے اور ان کی قیادت کیسی ہوگی۔ خیال کیا جاتا تھا کہ قیادت رومی سالار کریں گے، کیونکہ عیسائیوں کے پاس قیادت کے لیے کوئی سالار نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو مسلمان سالاروں کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے مشورہ لینے کے لیے کہا، شام میں ہماری حکومت نوزائیدہ ہے، ہمارے قدم ابھی جمے نہیں، اگر ہم نے کوئی خطرہ مول لے لیا اور حالات ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم پسپا ہو کر مدینے تک بھی زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ امین الامت، سوال ہمارے زندہ رہنے یا نہ رہنے کا نہیں، یہ سوچ کہ اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا، تمام فوج شام میں ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المؤمنین کو اطلاع دے دیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور مدینہ سے کمک بھی مانگ لیں، ہماری تعداد رہ ہی کیا گئی ہے؟ امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مدینہ تک پیغام جاتے اور وہاں سے کمک آتے بہت وقت لگے گا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہر جگہ سے فوج ایک مقام پر اکٹھی کر لیں اور ان جگہوں پر ہم ضرورت کے مطابق فوج رہنے دیں؟ خدا کی قسم، میں عیسائیوں کو کھلے میدان میں لڑانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں حمص میں ہو رہی تھیں، وہاں دوسرے سالار بھی تھے، ان سب کی رائے یہ تھی کہ حمص کے اندر رہیں اور عیسائیوں کو آنے دیں کہ وہ محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو بھی حمص میں بلا لیا جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ خلیفۃ الرسول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا، جس میں انہوں نے تفصیل سے لکھوایا کہ عیسائیوں نے ہرقل کے پشت پناہی میں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھوایا کہ وہ حمص میں قلعہ بند ہو کر لڑیں گے۔ 638 عیسوی کا سال شروع ہو چکا تھا، 1.5-2 مہینے اور گزر گئے تو ایک روز عیسائیوں کا جم غفیر حمص میں آ پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان اس کے لیے تیار تھے، انہوں نے بڑے لمبے عرصے کی خوراک اور تیروں وغیرہ کا ذخیرہ شہر میں جمع کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ بند دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ کھلے میدان میں لڑنے والی فوج قلعہ بند ہو کر لڑنے پر آ گئی ہے۔ اسے عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا، انہوں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، اہل اسلام، اب تمہارا مقابلہ عیسائی عربوں سے ہے، ہم رومی نہیں، مسلمانوں ہمت کرو، باہر آ کر لڑو، قلعے کے دروازے کھول دو ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، اب ہم جزیہ لیں گے، اسلام کا سورج ڈوب گیا ہے، باہر آؤ اور ہم سے رحم مانگو۔ اور ایسے بے شمار طنزیہ نعرے تھے جو عیسائی لگاتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ ابو عبیدہ، خالد اور دوسرے سالاروں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ باہر نکل کر عیسائیوں پر حملے کریں گے۔ حملوں کی نوبت ہی نہ آئی۔ محاصرے کا چوتھا یا پانچواں دن تھا، عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی، ان پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی تھی یا ہو رہی تھی۔ مسلمان جو دیوار پر کھڑے تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں ہو کیا گیا ہے۔ دور افق سے گرد اٹھنے لگی جو پھیلتی اوپر ہی اوپر اٹھتی گئی۔ یہ کسی قافلے کی اڑائی ہوئی گرد نہیں تھی، یہ کسی فوج کی گرد معلوم ہوتی تھی۔ اگر یہ فوج تھی تو عیسائیوں کی ہی ہو سکتی تھی یا یہ رومیوں کی فوج ہو سکتی تھی۔ عیسائیوں میں جو افراتفری بپا ہوئی تھی وہ زیادہ ہو گئی اور وہ لڑنے کی ترتیب میں آنے لگے۔ گرد ابھی دور تھی، عیسائیوں نے تو محاصرہ اٹھا ہی دیا اور وہ بڑی تیزی سے ایک سمت کو روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کی دیواروں پر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ گرد میں سے ایک فوج آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی، یہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ عیسائیوں کو اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عیسائی غیر تربیت یافتہ تھے، اگر وہ وہاں رکتے تو خود محاصرے میں آ جاتے، حمص کے دروازے کھل جاتے اور اندر سے بھی مسلمانوں کی فوج باہر آ جاتی۔ عیسائیوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ انہوں نے یہ خطرہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنی بستیوں میں کوئی فوج نہیں چھوڑ آئے تھے۔ لڑائی کی صورت میں مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان کی بستیوں پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ مسلمانوں کی یہ فوج جو حمص میں محصور فوج کی مدد کو آئی تھی وہ 4000 سوار تھے جو قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کے زیر کمان تھے۔ یہ سوار اس طرح آئے تھے کہ خلیفۃ الرسول عمر رضی اللہ عنہ کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیغام ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عیسائی تربیت یافتہ فوج
فوج نہیں بلکہ یہ غیر منظم ہجوم ہے جسے ابو عبیدہ اور خالد سنبھال لیں گے، لیکن کمک ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو، جو عراق میں مقیم مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے، حکم بھیجا کہ 3 سالاروں کو عیسائیوں کے علاقے جزیرہ کی طرف بھیج دو۔ ان سالاروں میں سہیل بن عدی، عبداللہ بن عتبہ اور ایاز بن غنم شامل تھے رضی اللہ عنہم۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ سالار قعقاع بن عمر کو 4000 سوار دے کر ابو عبیدہ کی مدد کے لیے حمص بھیج دیا جائے۔ اس طرح قعقاع محصور مسلمانوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حمص عیسائیوں کے محاصرے میں ہے، انہیں دیکھ کر ہی عیسائی محاصرہ اٹھا کر چلے گئے۔ امیر المؤمنین نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ عیسائی کوئی منظم فوج نہیں، یہ عیسائیوں نے خود ہی ثابت کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور مسلمان ارض شام کی فتح کو اس وقت تک مکمل نہ سمجھے جب تک کہ وہ اندرونی خطروں کو بھی ختم نہ کر لیں۔ عیسائیوں کے اس جنگی اقدام سے واضح ہو گیا تھا کہ ہم مذہب ہونے کی وجہ سے یا مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دلچسپیاں اور وفاداریاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔ خلیفہ کے حکم کے مطابق جزیرہ کے تمام علاقے کو مسلمانوں نے اپنی عملداری میں لے لیا۔ عیسائیوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ اگر کہیں عیسائیوں نے مسلح مزاحمت کی تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی گئی۔ شمالی سرحد کو تخریب کاری سے بچانے کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سرحد پار جا کر حملے شروع کر دیے۔ اس سے شام میں امن و امان قائم ہو گیا۔